بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. سامعین کرام، خصائص المصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا اور آخرت میں متعدد اختصاصات اور آپ کی خصوصیات کا تذکرہ کیا گیا. آگے ہمارے سامنے جو گفتگو ہے وہ اب اس باب کی اور اس موضوع کی انتہائی اہم اور ایک حیثیت سے انتہائی نازک، انتہائی پرخطر باب ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن خصوصیات کا بیان قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، انہیں ماننا، انہیں قبول کرنا یقیناً یہ ایمان کا حصہ ہے. اور انہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا کیا اعتقاد ہونا چاہیے، آپ کے ساتھ عقیدت اور محبت کے دائرے یا خطوط کس درجہ ہے، کہاں تک ہیں، یہ ساری باتیں متعین ہو جاتی ہیں. قرآن اور حدیث نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ ساری چیزیں صاف صاف بیان کر دیں جنہیں ایک بندہ مومن کو بطور مومن ماننا ضروری ہے. یعنی رسول پر ایمان لانے کے تمام تقاضوں کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا. لیکن جیسا کہ میں نے کہا، اور اس موضوع کو میرے نزدیک ہمارے ماحول میں، خاص طور سے ہندوستان پاکستان میں جو اعتقاد اور دین کے تعلق سے جو باتیں عمومی سطح پر پائی جاتی ہیں، اور یہاں بہت سارے ایسے امور رائج، مروج، بلکہ عام اور اعتقاد کے طور پر قبول کیے جا چکے ہیں کہ رسول پر ایمان لانے کے ضمن میں ان امور کا واضح کرنا انتہائی ضروری ہے. ہاں، یہ اعتقادات کی باتیں ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی شاگرد نے ایک لمبی چوڑی تحریر پڑھی، اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے سوال کیا شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ سے کہ آپ فقہیات اور فقہی مسائل پر اتنی توجہ نہیں دے رہے ہیں، حالانکہ ان کی اچھی خاصی کتابیں اور تصنیفات ہیں، جتنا آپ عقائد اور ان کی اصلاح پر اور دین کے منہجی معاملات پر گفتگو کرتے ہیں. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے اس کا بڑا جامع، زبردست اور طویل جواب دیا. میں صرف اشارہ یہ کرنا چاہتا ہوں ان کے جواب کا، دو جملے کا خلاصہ، کہ انہوں نے اپنی تفصیلات میں بتایا کہ میں نے آج کے ماحول میں دیکھا کہ ہمارے گرد و پیش میں عقائد اور منہج کے سلسلے میں اتنی زیادہ گمراہیاں ہیں، انحرافات ہیں کہ اگر انہیں نظر انداز کر دیا جائے تو بہت سارے فقہی مسائل اور فروعات کو ہم بیان بھی کر دیں، عام مسلمان اسے قبول بھی کر لیں، تو غلط عقیدے، گمراہیوں اور انحرافات کی وجہ سے یہ بے معنی ہو جاتے ہیں، یہ ضائع ہو جائیں گے. ایک آدمی شریعت کے فروعی مسائل کا خوب علم حاصل کر لے اور اس پر چاہے عمل بھی بظاہر کر رہا ہو، لیکن اگر اسے صحیح عقیدہ ہی نہ معلوم ہو، اعتقاد کے سلسلے میں وہ گمراہی کا شکار ہو، تو اس کی یہ فروعات کا علم یا فروعات پر عمل اس کو فائدہ نہیں دیں گے. کتنی اہم بات ہے. ہاں، لہذا ہمیں ان پہلوؤں پر انتہائی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور میں نے جیسا کہ عرض کیا اس سے پہلے کے بعض دروس میں یہ بات بیان کر چکا ہوں، جو بہت سارے کبار علماء کی کتابوں میں آپ کو ملے گا، کہ شیطان اور ابلیس نے جو انسانوں کو، بنی آدم کا کھلا ہوا دشمن ہے اللہ کے فرمان کے مطابق، اور انہیں ہر طرح سے بہکانے، بھٹکانے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر جانب سے، ہر طرح سے، ہاں، ان کو راہ راست سے ہٹانے کی پوری کوشش کرتا ہے، اپنی اس تمام تر صلاحیت اور قوت کو صرف کرتا ہے. ایسے راستوں سے آتا ہے کہ اچھوں کو خبر بھی نہیں ہو پاتی کہ ہم شیطان کے دام فریب میں پھنس چکے ہیں، مبتلا ہو چکے ہیں. آپ تلبیس ابلیس عبد الرحمن ابن جوزی رحمہ اللہ کی مطالعہ فرمائیں، اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے یہ گفتگو کی ہے کہ ابلیس کس انداز میں کسے فریب دیتا ہے. علماء کو، محدثین کو، فقہا کو، مفسرین کو، جاہلوں کو، زاہدوں کو، عابدوں کو، شاعروں کو،
سماج کے مختلف طبقوں اور ذہن و فکر کے مختلف صلاحیتوں کے مالک لوگوں کو کس طریقے سے بھٹکاتا ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے استدلالات کیے اور بہت شاندار کتاب لکھی، اور ایسی بعض مضامین آپ کو علامہ ابن تیمیہ کی بطور خاص الفرقان بین اولیاء الرحمن اولیاء شیطان میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بعض اہل علم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف موقعوں پر مختلف مقامات پر اپنی ذات کے متعلق جو وضاحتیں فرمائی، تنبیہات بیان کی، اس پر توجہ دلائی۔ آپ نے خود فرمایا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے میرے اس مقام سے اوپر اٹھاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقام کو میرے لیے متعین فرمایا ہے۔ آپ کا جو مقام اللہ نے دیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں، خود حکم دے رہے ہیں، امت سے تلقین کر رہے ہیں۔ ہاں، کچھ لوگوں نے آ کر آپ کو یا سیدنا اور اس طرح کے کچھ کلمات کہے، وہ بظاہر غلط نہیں تھے اور غلط واقعی نہیں تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تنبیہ فرماتے ہوئے دراصل اس بات کو بیان کیا کہ دیکھو، مجھ سے محبت اور عقیدت بالکل بجا ہے، ایمان کا حصہ ہے، لیکن اس محبت اور عقیدت میں حد سے آگے نہ بڑھ جانا۔ آپ نے اسی لیے ایک مقام پر فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھا دینا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو حد سے بڑھا دیا اور ان کی ذات کے سلسلے میں غلو کیا۔ ہاں، میں بس اللہ کا بندہ ہوں، ہاں، فقولوا عبد اللہ و رسول، چنانچہ مجھے تم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ غور کیجئے، کیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین بس یوں ہی ہیں کہ ہم ان کو پڑھ کر یوں ہی گزر جائیں، اس کی کوئی معنویت نہیں ہے؟ نہیں، یہ انتہائی اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبلیغ رسالت کے کام کو انجام دیتے ہوئے ان باتوں کو بڑی توجہ سے اور بہت ہی زور دے کر، اور ایک بار نہیں بار بار بیان کیا۔ یہ بھی آپ نے، جیسا کہ اس سے پہلے بات گزری ہے کہ اپنی قبر کے سلسلے میں آپ کی وفات کا وقت جیسے جیسے قریب آیا، آپ نے بار بار تکرار کے ساتھ کہا، عام حالات میں بھی کہا، وفات سے 5 روز پہلے بھی کہا، انتقال کے بالکل قریب بھی کہا، بار بار کہا۔ یہ بحث پہلے گزر چکی ہے کہ اللہ کی لعنت ہو یہود اور نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ مسجد بنا لیا۔ میں تم کو اس سے منع کر رہا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی معنی کی حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہا کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ آپ کی قبر کو مسجد بنا لیا جاتا تو آپ کی قبر مبارک بھی کھلی ہوئی رہتی یا حجرے میں نہ رہتی۔ غور کیجئے، کیوں آپ نے یہ بار بار کیوں بیان کیا؟ وجہ یہ ہے کہ آپ بحیثیت پیغمبر کامل دین کو مکمل کرتے ہوئے اور اس راستے کو بند کرنا چاہتے تھے جو ابلیس کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان شرک ڈالنے کا سب سے زیادہ متداول راستہ رہا ہے تاریخ انسانی میں۔ وہ کیا ہے؟ بزرگوں کی عقیدت، کہ بزرگوں سے آپ محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، یہ حق ہے، لیکن اسی محبت اور عقیدت کو اس کے جائز دائرے سے باہر کر کے، حد سے تجاوز کر کے اگر آپ نے غلو اختیار کر لیا اور بزرگان دین کو، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو ان کے مقام سے بڑھا کر ان کے اندر کچھ ایسی خصوصیات متعین کر لی، مان لی جو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے، یا ایسی خصوصیات جو ان کے درجے سے بڑھا کر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملانے والی خصوصیات بنا دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ شرک ہو جاتا ہے۔ اور شرک پیدا ہونے کا دنیا میں سب سے گویا مضبوط راستہ یہی رہا ہے شیطان کی طرف سے۔ قوم نوح میں سب سے پہلے شرک کا آغاز ہوا، ہم بار بار سن چکے ہیں کیسے ہوا، انہی بزرگوں کی محبت میں، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، قرآن کی آیت میں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام بخاری میں روایت کردہ روایت کی تفصیلات آپ سن چکے ہیں، جان چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ ان میں یہی بات بیان کی گئی کہ جب یہ بزرگان، اچھے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، شیطان نے قوم کے دل میں ڈالا کہ ان کی یادگار بنائی جائے۔ اب ایک نسل گزر گئی تو یادگار کو قابل عبادت بت بنا دیا۔ ہاں، یادگار تصویریں بنائی، یہ دین میں بدعت تھی، ابھی یہ شرک نہیں تھا۔ ان تصویروں کو ذریعہ بنایا شرک تک پہنچانے کا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان یہ ہے کہ جب علم بھلا دیا گیا، پہلی نسل گزر گئی جن لوگوں نے ان بتوں تصویروں کو بنایا تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ معبود نہیں ہے، ان کی عبادت نہیں کی جاتی، یہ اللہ کے نیک بندے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اب یہ علم والی نسل جب گزر گئی تو جاہل قومیں آئی، جاہل لوگ آئے، ان کو شیطان نے پٹی پڑھائی کہ دیکھو تمہارے باپ دادا جو ہیں ان کی عبادت کیا کرتے تھے،
اور وہ لوگ اس عبادت میں لگ گئے. ہاں، اپنے ان بزرگوں کی تصویروں کو یا ان بزرگوں کے تعلق سے انہوں نے عقیدہ تراش لیا کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے، اور ان کی عبادت بھی اللہ کے ساتھ کرنے لگے. اللہ کا انکار نہیں کیا تھا. شرک کا آغاز روئے زمین پر تاریخ انسانی میں اسی طریقے سے ہوا. آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا نازک موڑ ہے کہ ایک آدمی، اب ود سوا یغوث یعوق نصر اچھے لوگ تھے نا، ان سے محبت، اچھے لوگوں سے محبت ایک ایمان والے کو ہونی چاہیے، ان سے محبت کرنا بجا، لیکن اس محبت کو بڑھا کر شیطان نے جائز اور حق کے ساتھ میں ناجائز اور باطل محبت کو شامل کر دیا، عقیدت کو ملا دیا. یہی شرک ہے، اور یہ اتنا پرخطر اور نازک معاملہ ہے کہ بہت سارے بندگان اسے سمجھ نہیں پاتے، شیطان کی اس چال کو. اب بزرگوں کی محبت کو ذریعہ بنا کر شیطان شرک اور گمراہی میں مبتلا کرتا ہے. اس امت محمدیہ میں ایک ایمان والے بندے کے دل میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے ہوگی اللہ کے بعد؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحتاً بیانات ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر والد یعنی باپ، بیٹے اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اگر ایمان محبت نہ ہوگی تو آدمی کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ حدیث آپ سن چکے ہیں، اس سے پہلے ہمارے ان دروس میں بھی گزری ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیگر تمام دنیا کی چیزوں کے مقابلے میں زیادہ محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے، حکم ہے. اب یہ محبت ہو تو اس کے جو تقاضے ہیں کہ آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی تعظیم و توقیر کی جائے، بالکل بجا ہے. لیکن یہ تعظیم، توقیر، محبت اور عقیدت کہاں تک ہے؟ مخلوق کی محبت اور بندے کی محبت کے اعتبار سے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے جتنی بھی محبت کرنا، محبت اور اتباع میرا حق ضرور ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، رسول سے پہلے بندہ ہوں. انی عبد اللہ و رسولہ. ہم جب شہادتین پڑھتے ہیں واشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اور اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. رسول ہیں، آپ کے تمام تر مقامات بلند یا دوسروں کے مقابلے میں امتیاز اس رسالت، اور رسالت میں جو خاتم النبیین اور دوسرے درجات دیے گئے اس میں آ گئے. لیکن ان تمام درجات اور بلندیوں کے باوجود آپ عبد ہیں. یہ بار بار دہرایا گیا اور قرآن مجید میں یہ بات بیان کی گئی. اہل عقیدہ نے اس پر توجہ دلائی، اس کو واضح کیا کہ آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں بھی شرف اور اونچے مقام کے ساتھ تذکرہ کیا، اشرف المقامات پر جب بھی ذکر کیا، تو آپ کو رسول، نبی یا آپ کے نام کی بجائے آپ کو عبد کے ذریعے سے ذکر کیا. جیسے اسراء و معراج کا واقعہ جب بیان ہوا تو سورۃ الاسراء میں اسراء کے ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات میں لے گیا. اپنے رسول، اپنے نبی نہیں کہا، اپنے بندے کہا. تو لوگوں نے کہا کہ اس میں اشارہ اسی بات کی جانب ہے کہ یہ معجزانہ سفر جو ہو رہا ہے اس کی بنیاد پر کوئی اس عقیدے یا غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ ایک رات میں آپ کا بیت الحرام سے بیت المقدس تک جانا، وہاں سے آسمانوں کی سیر کر کے اسی رات کے ایک حصے میں واپس لوٹ آنا، یہ آپ کی طاقت قدرت کا معاملہ نہیں ہے. اس کی وجہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندگی کے دائرے سے نکال کر الوہیت یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ صفات سے متصف کر دیا. جی نہیں، وہ بندے ہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، بے عیب ہے، جس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے کہ وہ اس نے اپنے حکم سے، اپنی قدرت سے یہ چیز کروائی، اور اس کے لیے یہ کوئی چیز مشکل اور بڑی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اور ایسے کئی مقامات پر آپ کو عبد کے لفظ سے ذکر کیا. اسی لیے ہمارا اور آپ کا اچھی طریقے سے یہ ہمارے اور آپ کے ذہن نشین ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جہاں ہماری عقیدت، محبت، اتباع کے جذبات، اطاعت و فرما برداری کے جذبات قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق سب سے زیادہ بڑھے ہوئے ہونا چاہیے تمام مخلوقات کے مقابلے میں، وہیں اس بات سے انتہائی چوکنا اور ہوشیار رہنا چاہیے کہ شیطان آپ کی ہمارے دلوں میں جو محبت ہے، اس محبت کو کہیں بڑھاوا دے کر افراط میں یا تفرید میں مبتلا کر کے ہم کو حد سے تک بڑھا نہ دے.
کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائیں بیٹا خدا کا تو کافر۔ ہاں وہ آگے کہا نبی کو جو چاہیں مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں۔ نبی کو نبوت کے درجے اور بندگی کے دائرے سے باہر کر دینا یہ ان سے محبت نہیں ہے، ان سے عداوت ہے، دشمنی ہے، ان کے دین کی، ان کی تعلیمات کی مخالفت ہے، ان کے دین کو رد کرنے کے مترادف ہے۔ لیکن بہت سارے مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے ہی نہیں، اللہ سے بھی اور تمام مومنین سے بھی، کیونکہ وہ راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ تمہید جو میں بیان کر رہا ہوں اس موضوع کی جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، اور ہمارے ملک میں، ہمارے ارد گرد کے ماحول میں ان تعلیمات کو واضح طور سے بیان کرنا، کھول کر بیان کرنا علماء کرام کا میں مانتا ہوں کہ اولین فریضہ ہے، لیکن ہمارے ہاں اس سے خوف محسوس کیا جاتا ہے، اس کو جھنجھٹ مانا جاتا ہے، کیونکہ ان چیزوں کو بیان کرنے سے کچھ لوگ ناراض ہوں گے جنہوں نے بدعقیدگیوں کو اختیار کر رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر آپ کی شخصیت کے بارے میں غلو اور افراط کی روش اختیار کر رکھی ہے، اس سلسلے اپنے اس بدعقیدگی کو، غلط عقائد کو صحیح ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے اور اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے بہت ساری دلیلوں کو تراش رکھا ہے۔ یہ کچھ ابھی کا معاملہ ہی نہیں ہے، ماضی سے چلا آ رہا ہے۔ ہاں بہت سارے لوگ گمراہ گزرے ہیں جنہوں نے اس سلسلے میں بہت ساری بے اصل حدیثوں، روایتوں، دلیلوں کو تراش لیا، بنا لیا، اور بہت ساری جو صحیح دلیلیں ہیں ان سے غلط معنی اور مفہوم کشید کر لیا، استنباط کر لیا۔ لہذا اس نازک مرحلے کو عوام نہ صحیح کم سے کم علماء اچھی طرح سمجھیں، اپنی ذمہ داری کو جانیں اور اسے لوگوں میں عام طور سے بیان کریں۔ ایک آدمی، میں پھر سے بات دہراؤں، فضائل پر، سنن و نوافل پر، فروعات پر خوب عمل کرے، لیکن اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اگر اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، رسول پر ایمان لانے کا دعوے دار ہے، رسول سے محبت کے نعرے لگاتا ہے، اظہار کرتا ہے، رسول کی گستاخی ہو جانے پر آپ کے شان میں گستاخی کرنے والوں سے اپنی محبت، اپنی عداوت کا اظہار کرتا ہے اور اسے مار دینے، اس کو سزا دینے کا مطالبہ کرتا ہے، یہ بالکل بجا ایمان کے تقاضے ہیں، اس میں کوئی ہمیں اختلاف نہیں ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ ہاں گستاخ رسول کی کو سزا ملنی چاہیے، ہم کہتے ہیں، لیکن اسی وقت میں جب آپ گستاخ رسول کی سزا کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ خود رسول کی شان میں اور اللہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ عقیدت اور محبت کے نام پر۔ کس بنیاد پر؟ جہالت کی بنیاد پر، صحیح علم اور صحیح دلیل کو نہ جاننے کی بنیاد پر۔ اسی لیے قرآن حدیث نے اہل کتاب اور ماضی کے اہل ایمان کے گمراہی کے ایک بہت بڑے سبب کا جو تذکرہ کیا ہے وہ ہے غلو۔ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم۔ ہاں قرآن میں ایک مقام پر غلو سے ممانعت نہیں ہے، اور صرف لفظ غلو کا نہیں، حدیث میں تعمق، متنطعون کا لفظ ہے، لا تطرونی اطراء کا لفظ ہے، اور لا ترفعونی فوق منزلت یلدی، مجھے میرے مقام سے اوپر نہ اٹھا دو۔ ایسے مختلف الفاظ کے ذریعے سے اور مختلف اعمال کی نشاندہی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو سے شدید ممانعت فرمائی اور اس کے دروازے کو ہر طرف سے بند کر دیا کہ ایک بندہ مومن اپنے آپ کو اعتدال میں رکھے تبھی وہ ہدایت پر قائم رہے گا، ورنہ شیطان حد اعتدال سے بڑھا کر اس کی عقیدت و محبت کو جہاں حد سے تجاوز کروا دیا وہ گمراہی میں پڑ گیا۔ یہ میں نے عرض کیا، پوری دنیا میں، پوری تاریخ میں انسانوں کی گمراہی کا عالمگیر سبب رہا ہے غلو فی الصالحین، نیک لوگوں کے سلسلے میں غلو کرنا۔ غلو کہتے ہیں تجاوز الحد، حد سے آگے بڑھ جانا۔ ہاں لہذا شریعت کی کیا حد ہے، ہمیں صالحین کے بارے میں جاننا چاہیے، اور سر فہرست سب سے پہلے، سب سے زیادہ، چونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں، سید المرسلین ہیں، آپ پر ایمان لائے بغیر تو اب دنیا کا کوئی انسان نجات پا ہی نہیں سکتا آپ کی بعثت کے بعد سے، جیسا کہ یہ مضمون بیان کیا جا چکا ہے۔ ہاں تو آپ پر ایمان لانا ضروری ہے، تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ آپ پر ایمان لانے سے متعلق کون سے امور لازم ہیں۔ ہم جو یہ تفصیلات بیان کر رہے ہیں مختلف دروس میں، عام طور سے ہو سکتا ہے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا، کچھ لوگوں کو ایسا محسوس ہو کہ یہ غیر ضروری تفصیلات ہیں۔ جی نہیں صاحب،
آج ہمارے یہاں سہل پسندی ہے، دین کے تعلق سے ہمارا جو سہل پسند مزاج بن گیا ہے، ہاں کوتاہیوں والا، کہ اسے ہم 2 نمبر کی چیز، غیر ضروری چیز سمجھتے ہیں، اپنے شوق، اپنے مشغولیات اور معمولات کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں۔ کہیں فرصت مل گئی، موقع مل گیا تو دین کی بات کو سن لیا، کچھ جان لیا اور پھر اسی پر اکتفا اور قناعت کر لیا کہ بہت کچھ جان لیا۔ یہی تو وجہ ہے ہماری گمراہی کی، یہی تو دھوکہ ہے شیطان کا، کہ بہت سارے لوگ جو دین کی بنیادوں سے بھی واقف نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو صاحب علم اور بہت جانکار سمجھتے ہیں۔ ہاں، یہ ہماری کوتاہ دستی اور انتہائی غفلت کی بات ہے کہ دین کی بنیادوں کو سمجھنے کے سلسلے میں ہمارا مزاج ہی نہیں ہے اور ہمارا شعور و ادراک اس جانب مائل ہی نہیں ہوتا، دلچسپی ہی نہیں رکھتا۔ تو یہ جو تفصیلات ہم پیش کر رہے ہیں، اس کا مقصد دراصل یہی ہے کہ ایمانیات اور ہماری بنیادوں سے متعلق، دین کی بنیادوں سے متعلق جو صحیح معلومات ہے وہ جان جائیں، اور ساتھ ساتھ صحیح معلومات کے ساتھ اس باب میں جو گمراہیاں پھیلائی گئی ہیں اور ہمارے عوام اور ماحول میں جس کو بہت عام کر دیا گیا ہے، اس سے متنبہ کیا جائے، آگاہ کیا جائے، تاکہ آپ اور ہم چوکنا ہو جائیں۔ ہمارے گرد و پیش میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت کے نام پر ایسی بہت ساری چیزیں رائج، مروج اور بیان کی جاتی ہیں جو آپ کے تعلق سے یا تو ثابت ہی نہیں ہے یا قرآن و حدیث کی تعلیمات کے بالکل مخالف ہے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ اچھائی کے نام پر برائی ہے۔ ایک آدمی جب دین کا حصہ سمجھ کر عقیدت و محبت کے نام پر کسی بزرگ یا پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات اختیار کیے ہوئے ہے، جب آپ اسے کہیں گے کہ یہ غلط ہے تو پہلے وہ یہ تاثر میں پڑے گا شیطانی وسوسے کی بنیاد پر اور اپنے خیال کی بنیاد پر کہ یہ مسلکی جھگڑا ہے، یہ فلاں اور فلاں ہے، اور یہ شخص ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس مقام پر مان رہے ہیں اور یہ اس کی تردید کر رہا ہے، تو یہ شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، جبکہ وہ خود گستاخی کر رہا ہے۔ میں یہاں اکثر ایک سوال کرتا ہوں اس موضوع کے یا اس سیاق و سباق میں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے میری بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ سوچیں، جو لوگ ان باتوں کو یا ان مضامین کو برا سمجھ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے وہ اس طرح سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نصارہ اور یہود کے قول کو نقل کر کے ان کی تردید کی، ان کے قول کو کفر کہا کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اور یہود حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ کیا آپ اور ہم ایسا مان سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں۔ یہ اللہ کی شان میں انتہائی سنگین قسم کی گستاخی ہے، ایسی گستاخی جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کرنا اتنا بڑا جرم اور اتنی بڑی گستاخی ہے، لیکن یہود و نصارہ اسے مانتے ہیں۔ اب آپ کسی نصرانی سے بات کریں اور اس سے یہ کہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ان کو کچھ خصوصیات دی تھی کہ ان کو روح اللہ اور کلمت اللہ کہا، اس لیے کہ ان کو بغیر باپ کے معجزاتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی روح اور اپنے کلمے کے ذریعے سے پیدا کیا۔ تو ایک عیسائی جو ہے یہ کہے کہ ہم اللہ کا بیٹا یا الہ مانتے اور الہ مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو، اور آپ اس کا انکار کر رہے ہیں، تو آپ حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ کیا اس کا یہ کہنا درست ہوگا؟ جواب اور اس کی تفصیل اپنی جگہ۔ میں ان مسلمانوں سے جو اسلام اور مسلمان کو، قرآن اور حدیث کو ماننے کے دعوے دار ہیں، ان سے یہ سوال کر رہا ہوں، موٹا سا، خاص طور سے وہ اہل بدعت جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عقیدت کی بنیاد پر ان کی مخالفت کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، جو ہم ابھی پڑھیں گے اور جاننے جا رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایک غلط عقیدہ گڑھا اور بنایا، ہم اس کی جب تردید کر رہے ہیں تو ماننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تنقیص کی جا رہی ہے، گستاخی کی جا رہی ہے، لیکن علم والا یہ جانتا ہے کہ یہ گستاخی اور تنقیص نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کو، ہر شخصیت کو اس کے مقام پر رکھنا ہے۔ بس اسی بات کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اور ہم کو اس باب کا نہ صرف مطالعہ کرنا ہے، سمجھنا ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، اپنی پوری قوت لگانی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، کہ اے اللہ ہمیں حق کو حق کی شکل میں دکھا دے، بتا دے، اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما، وارنا الباطل باطلا،
وارزقنا اجتنابہ، اور باطل کو باطل کی شکل و صورت میں دکھا دے اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی اور معمولی بات نہیں ہے، دین کی بنیاد اور ہمارے ایمان سے متعلق بات ہے۔ ہر جگہ آج ہمارے ہاں لوگ اسٹیجوں سے بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے انحطاط، پستی، تنزلی پریشانیوں کی بنیاد یہ ہے کہ ان کا ایمان کمزور ہے۔ کمزور ہی نہیں بلکہ ایمان بگڑا ہوا ہے، تباہ ہوا ہے۔ ہاں، کیسے؟ جہاں آپ عملی اعتبار سے کمزوریوں کا تذکرہ کرتے ہیں، وہاں اس سے بڑھ کر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمانوں کا ایمان اعتقادی اعتبار سے نہ صرف کمزور ہے بلکہ غلط ہے۔ لہذا آئیے یہ ہم جو دروس میں تفصیلات پیش کر رہے ہیں، اپنے انہی ایمانیات میں داخل کی ہوئی غلط چیزوں کو صاف کر کے اپنے ایمان کو خالص بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اس کوشش میں اخلاص و تاثیر عطا فرمائے اور کہنے سننے والوں کو صحیح ایمان کو قبول کر کے اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ چنانچہ اب ہمارا جو باب ثانی ہے، اگرچہ میں نے تمہید کے بعد اب اصل موضوع شروع کیا، لیکن مجھے جیسے تشنگی محسوس ہو رہی ہے کہ موضوع کی اہمیت، ضرورت کو بیان کرنے میں نے ابھی بھی کچھ کمی رکھی ہے، لیکن آگے ہم بڑھ رہے ہیں اور ان مضامین میں آپ غور کریں۔ اگر ان میں بعض تفصیلات اور تحقیقات کے سلسلے میں آپ کو ایسا محسوس ہو کہ یہ اکتا دینے والی ہے یا خشک بحث ہے، تب بھی میں عرض کروں گا کہ اس کی اہمیت اور ضرورت کے پیش نظر یہ سامنے مد نظر بات رکھی جائے کہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھے بغیر ہمارا ایمان درست نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ایمان میں جو ملاوٹ آ چکی ہے، جو خرابیاں آ چکی ہیں، اس کو ہم صاف نہیں کر سکتے۔ لہٰذا تھوڑی دیر سے تھوڑا ہمیں صبر ہی کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن ہمیں ان موضوعات اور ان تفصیلات کو سمجھنا چاہیے۔ میں یہاں یہ بھی عرض کروں کہ آگے جو مباحث بیان کیے گئے ہیں، ان میں جن چیزوں سے غلط عقائد یا غلو والے عقائد سے متعلق تحقیقات اور روایات کی تفصیلات پیش کی گئی ہے، اگر میں ان کو کتاب کے مطابق پوری بیان کروں تو بہت سارے سننے والوں کو واقعی اکتا دینے والی لگے گی اور کچھ باتیں غیر ضروری لگے گی، خاص جیسے کوئی حدیث ہے، اب اس کی سند میں کون ضعیف راوی ہے، کس عالم نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے، کون متہم ہے، کون حفظ میں برا ہے اور کون مدلس ہے، یہ تفصیلات ناموں کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ اگر میں بیان کروں تو ظاہر سی بات ہے سننے والوں کے لیے بہت زیادہ مفید نہیں ہوگی۔ لہذا ہم ہلکا سا اشارہ کر کے اس کے نتیجے کو بیان کریں گے۔ اگر کوئی شخص ان کی تفصیلات کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے تو دواوین حدیث اور تخریج کی کتابیں آج تو بہت عام اور آسانی سے دستیاب ہیں، نیٹ کے ذریعے سے لوگ اس کی طرف مراجعہ کر سکتے ہیں۔ لہذا ہم اس میں اختصار سے کام لیں گے۔ آج کے درس کے ہمارے اس بیان میں ہی کافی وقت چلا گیا، میں صرف آج عنوان بتا دوں، اس درس میں صرف عنوان بتا دوں کہ اگلا موضوع کیا ہوگا، اور اگلے درس میں ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ خصائص النبی عند الغلاۃ، یہ باب ثانی کتاب کا ہے، خصائص المصطفیٰ کے اندر، جس میں 2 فصل کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ پہلی فصل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، غلو کرنے والوں کے نزدیک آپ کے وجود سے پہلے آپ کی کیا خصوصیات تھی۔ اس موضوع کے تحت کچھ باتوں کا تذکرہ کریں گے، تمام باتوں کا نہیں، کچھ باتوں کا۔ ہاں، خصائص النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند الغلاۃ قبل وجود ہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں، آپ کے آنے سے پہلے کے بارے میں، آپ کی شخصیت کے بارے میں غلو کرنے والوں کے نزدیک کیا خصوصیات ہیں دوسروں کے مقابلے میں، ایک وہ بحث۔ دوسری فصل کے تحت انہوں نے عنوان قائم کیا دوسری فصل کا، خصائص النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند الغلاۃ فی حیاتہ البرزخیہ، غلو کرنے والوں کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات آپ کی برزخی زندگی میں۔ اور پھر اس سلسلے میں الفصل الاول کہہ کے انہوں نے 4 مباحث کا ذکر کیا، ہم اس تفصیل کو نظر انداز کر کے المبحث الاول، پہلی بحث کے تحت جو انہوں نے عنوان قائم کیا اسے دیکھیں، اختصاص النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند الغلاۃ، غلو کرنے والوں کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بأنہ اول النبیین فی الخلق، کہ آپ تمام انبیاء میں سب سے پہلے شخص ہیں تخلیق میں، یعنی آپ کو تمام نبیوں سے پہلے پیدا کیا گیا، وَأَنَّهُ مُرْسَلٌ إِلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَأُمَمِهِمْ، اور آپ کو تمام انبیاء اور تمام انبیاء کی امتوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔
یہ غلو کرنے والوں کا عقیدہ اور دعویٰ ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے کچھ بعض دلیلوں سے استدلال کیا، لیکن ان کا یہ کہنا بالکل خلاف واقعہ اور دلائل کے برعکس ہے، حقیقت کے خلاف ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے پیدا کیا جانا اور تمام انبیاء اور ان کی امتوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا جانا ایسا معاملہ ہے کہ اگر ان بیان کرنے والے جو کچھ علماء کی طرح لوگ گزرے ہیں، سبکی اور دوسرے لوگ، خود ان کے بیانات میں تضاد ملتا ہے، اور اس سلسلے میں جن دلیلوں سے انہوں نے استدلال کیا یا تو وہ بے اصل، من گھڑت، ضعیف روایات ہیں، یا پھر صحیح ہیں تو ان کے مقصد اور مطلب کو ثابت کرنے والی نہیں ہیں۔ ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں ان دلائل پر نگاہ ڈالیں گے سرسری طور سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔